صدا جملہ ہے یہی، قل یا علی یا علی یا علی، قل یا علی قل یا علی قل یا علی قل یا گدائے در مرتضیٰ ہو گیا، مرتبے میں کلندر نما ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ ہو گیا۔ اور ایسے ویسوں کو مت آزمایا کرو، مشکلوں میں اسی کو بلایا کرو، ایسے ویسوں کو مت آزمایا کرو، مشکلوں میں اسی کو بلایا کرو، جو نبی کا بھی مشکل کشا ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ مرتضیٰ ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ ہو گیا۔ اور آج کی دن کی مناسبت سے آئی تیرا رجب خوش ہوئے مومن، چومتا ہے فلک چومتی ہے زمین، آئی تیرا رجب خوش ہوئے مومن، جھومتا ہے فلک جھومتی ہے زمین، زخم پہ منکروں کا ہرا ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ ہو گیا، جو گدائے در مرتضیٰ ہو گیا۔ سن کے باتیں تیری آ رہی ہے ہنسی، بغض حیدر بھی اور خواہش خلد بھی، سن کے باتیں تیری آ رہی ہے ہنسی، بغض حیدر بھی اور خواہش خلد بھی، شیخ کیا تو بھلا باولا ہو گیا، جو گدائے مرتضیٰ ہو گیا۔ صلوات۔ شمع ولایت کے پروانوں اور بادہ غدیر کے سرمست مستانوں، قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ سب صاحبان کو، جملہ مومنین کو، کائنات کے گوشے گوشے میں جو ابو طالب کے لال کی آمد کی خوشی میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، ان سب کو مبارکباد، اور والی وارث زمانہ کو ان کے جد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انجمن اثنا عشری اسلام آباد کا مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے ولایت علی کے جام پلانے کے لیے انہوں نے آپ کو اکبر ساکی بلا کر ہاں، اور آتے ہی مجھے محترم برادر امجد علوی صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کی ہے، اور ہم بھی خوش ہیں کہ بندہ بہتر وہی ہوتا ہے کہ جو ٹائم کی پابندی کرے۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ جو قومیں ٹائم کی پابندی کرتی ہیں وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں، جو بندے ٹائم کی پابندی کرتے ہیں وہ بندے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹائم کی پابندی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کھلے چہروں کے ساتھ گلیوں میں خوشی منا رہے ہیں، لیٹنگ کر کے، کہیں صرف اور صرف نظر و نیاز کا اہتمام کر کے، کہیں جشن منا کر۔ اس لیے ہم بازاروں، گلیوں، چوکوں، بارگاہوں میں کھلے عام جشن مناتے ہیں کہ ہمیں منانے کا حق ہے، توجہ ہے نا؟ اور دنیا کو موقع دیتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ زندہ ہے جی، ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے، شاید زندہ ہوتا ہے، ورنہ ہم تو شیعوں سے زیادہ مانتے ہیں اہل بیت کو،
تو ہم کہتے ہیں اگر زیادہ مانتے ہو تو ولادت ہی منا لو. بڑی مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. یہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. میں جانتا ہوں نا کہ آپ کے فقہ میں توجہ چاہ رہا ہوں, آپ کے فقہ میں ولادت میلاد جائز ہے. یہ بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارا نصاب بالکل درست ہے, بہترین ہے, کہ جنہیں تم نے مانا ہے ان کی ابتدا بھی پاک ہے, انتہا بھی پاک ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ابتدا بھی پاک ہے, انتہا بھی پاک ہے. ابتدا شروع کرو تو بھی پاکیزہ ہے, انتہا شروع کرو تو بھی پاکیزہ ہے. تو یہی تو ملت جعفریہ کا پیغام ہے کہ ہم دین کا وارث اسے مانتے ہیں جس کی ابتدا بھی پاک ہو, انتہا بھی پاک. بڑی مہربانی. دوسرے کو ہم دیندار مان سکتے ہیں, وارث دین نہیں. دوسرے کو ہم ایماندار مان سکتے ہیں, کل ایمان نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دین کا حصہ دین میں وہی شامل ہو سکتا ہے چونکہ ہم نے جسے ماننا ہوتا ہے ہم اسے کسی مقام پہ الگ نہیں کرتے. نماز ہو, اذان ہو, اقامت ہو, توجہ ہے نا. ہم مانتے ہی انہیں ہیں کہ جن کو ماننے بغیر نماز نہ رہ جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے میسج دیا کہ ہم مہرا کر لوگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ, خوشی میں شامل ہو جاؤ. تو پاکستان میں, اسلام آباد میں نہیں, پوری دنیا میں, امریکہ, انگلینڈ, مڈل ایسٹ, یورپ, جگہ جگہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ کیمرہ جو ہے نا, یہ مجھے بھائی اسحاق نے کہا کہ ہم نے, کیونکہ یہ ہدایت ٹی وی لندن, امریکہ, کینیڈا, تمام ملکوں میں لائیو آپ کو لوگ سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انگلینڈ والوں نے کہا کہ چلو سانکی صاحب اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کا جشن ہمیں بھی لائیو سنا دو, ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ جشن میں ایسے بیٹھیں گے جیسے ختم شریف میں بیٹھا جاتا ہے, جشن میں بیٹھنے کا انداز اور ہوتا ہے. عائشہ میری طرف توجہ فرمائے. اور ختم میں بندہ اتنا سیریس بیٹھے, ٹوپی شوپی پہنی ہو, توجہ ہے یا نہیں ہے, چاہے سر جھکا کے بیٹھے, چاہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے, ختم تو ختم ہوتا ہے. مگر یہ ذہن میں رہے جشن ہوتا ہے, اور یہ جشن اس علی کا جشن ہے جس سے شجروں کی پہچان ہو جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اپنی ذاتی پرابلم کوئی ہے بھی, اس کو دور پھینکو اور ابو طالب کے لال کی خوشی میں خوش ہو جاؤ تو وہ پرابلم ختم ہو جائے گی. اگر اس کو یاد رکھا اور فضائل علی میں بھی چہرے پہ رونق نہ آئی, گلاب کے پھول کی طرح کھلے ہی نہ, تو پھر پریشانی بڑھ جائے. مجھ پہ اعتراض نہ کرنا. توجہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارا نصاب مکمل ہے, ابتدا بھی پاک ہے جنہیں تم نے مانا ہے, انتہا بھی پاک ہے. اس لیے کہ ہمارے چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی ولادت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ مناتے ہیں, شہادت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ. شہادت میں ہم قاتل نہیں چھپاتے. توجہ ہے؟ ہوئے ہوئے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں, ولادت میں ہم شجرہ نہیں چھپاتے. مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا وفات مناتی ہے, یوم وفات, مگر یوم ولادت نہیں مناتی. اور میں نے کبھی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلا. میں اتحاد بین المسالک کا لمبردار ہوں, بین المذاہب امن کونسل کا سینئر وائس چیئرمین ہوں, عالمی امن کونسل. میں اتحاد کا پیغام دیتا ہوں, کسی کے جذبات سے نہیں کھیلتا, مگر دعوت فکر دینا اس ممبر کا حق ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے خاموش دوستو, فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھنے والے سیریس اور خاموش دوستو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میں کبھی یہ بات نہ کرتا اگر کسی کے مسلک اور فقہ میں میلاد منانا جائز نہ ہوتا. مسلسل پھر میں نہ کہتا فقہ میں جائز ہے. کیوں کہ میلاد مصطفیٰ مناتے, تو پتہ چلا کہ فقہ کی مجبوری نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, بڑی مہربانی. فقہ میں جائز ہے اور وفات صحابہ کی مناتے ہیں, پتہ چلا کہ فقہ میں وفات بھی منانا ہے جائز ہے, میلاد منانا بھی جائز ہے. تو پھر بزرگوں کی ولادت پہ خاموشی کیوں ہے؟
پرابلم فقہ کا نہیں ہے، مسئلہ تاریخ کا ہے۔ نہیں، آپ نے جملہ لیا نہیں، آپ نے بات لی نہیں ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ نہیں، مسئلہ فقہی مجبوری کا نہیں ہے، مسئلہ تاریخ کا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جو کہ جب ولادت منائیں گے تو بتانا پڑے گا کہ جس کی مناریں پیدا کہاں ہوا، کس حال میں پیدا ہوا۔ جب تک شجرہ نہ بتایا جائے ولادت کیسے پڑھی جائے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ شجرے بتانا پڑتے ہیں۔ پوری دنیا میں لو اکبر ساکی چیلنج کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ خود ساختہ ہوں یا خدا ساختہ، ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، عیسائیت ہو، توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے، کوئی مذہب ہو، ہر مذہب میں عبادت کا تصور بھی موجود ہے مولانا، اور عبادت خانہ بھی موجود ہے۔ بولنا، کسی کے عبادت خانے کا نام مندر ہے، کسی کے عبادت خانے کا نام گردوارہ ہے، کسی کے عبادت خانے کا نام چرچ ہے، کسی کے عبادت خانے کا نام کلیسا ہے۔ توجہ ہے؟ ہم مسلمانوں کے عبادت خانے کا نام مسجد ہے، اور تمام مسجدوں سے جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے وہ کعبہ ہے۔ تو اکبر ساکی کا چیلنج ہے کہ کسی مذہب کا راہبر، کسی مذہب کا پیشوا، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا امام اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی کے۔ حیدری، یعنی ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حیدری، بسم اللہ۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ چیلنج ہے کل کائنات کو، چیلنج ہے کل کائنات کو۔ کسی مذہب کا راہبر، کسی مذہب کا پیشوا، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا امام اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی۔ حیدری سید علوی صاحب کے بلاد تشریف لے آئے، مہربانی آپ کی۔ نہیں ہوا، چیلنج ہے میرا، نہیں ہوا۔ سریلا نعرہ نہیں، ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈائریکٹ۔ حیدری سرالیاں سرکاراں میرے بعد آ جانی ہیں، توجہ ہے نہیں؟ سنو میری بات سنو، میں عرض کر رہا ہوں جاوید صاحب، میں عرض کر رہا ہوں، کسی مذہب کا پیشوا شیعہ ہو، کتنے خوش قسمت۔ جی علی علی بڑی کر دینے، پتہ نہیں نا علی لیا کتوں، اور عقل دھیان نے اسی اللہ دے گھر بھی چو علی لیا۔ توجہ فرمانے فرمانے۔ اچھا میں جب میرے بھائیوں، جب میں ابھی ادھر تھا، توجہ ہے نا، اس وقت بھی مجھے ایک اشتیاق تھا کہ میرا اللہ تو اپنے محبوب کو اپنے گھر میں پیدا کرتا، توجہ ہے۔ اور پھر جب میں ادھر آ گیا تو بھی وہ اشتیاق باقی رہا، ناراض نہ ہو جانا، کہ تو اپنے محبوب کو پیدا کرتا۔ تو ادھر آ کے یہ بھی پتہ چلا کہ شیعہ تو برابر خوش ہوتے، انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا نور بھی ایک ہے، ان کی اصل بھی ایک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی تشریف لے آتے اور شیعہ تم ناراض ہو گئے ہو کہ اگر نبی پیدا ہو جاتے اللہ کے گھر میں تو آپ کو برابر پہ خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اچھا جن کو برابر خوشی ہوتی ذرا بلند صلوات ہدیہ کر دیں محمد والا، محمد والا سید، بسم اللہ۔ برابر خوشی ہوتی نا حاجی صاحب، سید برابر خوشی ہوتی۔ اچھا اشتیاق تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ علی کی بیت اللہ میں آمد کی وجہ کیا ہے۔ تب جب میں حج پہ پہنچا، وہاں میں نے اللہ کے گھر کے قریب ایک جگہ دیکھی کہ جو کمرہ ہے اور اس کے اوپر دروازے پہ لکھا ہے مقام مولد نبی، نبی کی ولادت کی جگہ، توجہ ہے۔ اچھا اندر لائبریری تھی، میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، میسج ہے، میں بھی آگے بڑھا تو وہاں مولویوں کو سعودی عرب میں مولوی صاحب جانتے ہیں متوع کہتے ہیں، تو متوع کھڑے تھے، انہوں نے کہا معافی فائدہ، معافی، چومنے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے فائدہ ہے یا نہیں، مگر میں چومنا نہیں چاہتا، کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔
توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں سمجھاؤ. میں نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے مقام مولد نبی کے نبی کی ولادت یہاں ہوئی؟ کہتے نام یہاں ہو. میں نے کہا کیا بی بی آمنہ لائبریری میں تشریف لائی تھی؟ یہ جو کتب خانہ ہے لائبریری ہے، لائبریری تھی اس وقت؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر ہاسپٹل تھا؟ گھبرا گئے ہو یار. کہتے نہیں. میں نے کہا کیا تھا؟ جنگل تھا؟ کہتے نہیں بیت تھا. تو میں نے کہا کس کا بیت تھا؟ کون ہے وہ اللہ کا نیبر؟ سر اٹھانا، بڑی مہربانی. کون ہے وہ اللہ کا پڑوسی جس کا اللہ کے گھر کے قریب گھر تھا؟ وہ ہے کون؟ اس بیت والے کا نام نہیں. کہتا ہے. میں نے کہا کیا نام ہے جس کا گھر تھا؟ کہتا ہے بیت ابی طالب. سر اٹھا، سر اٹھا. جشن سن، جشن. مولا سلامت، مولا سلامت. تصویر کر لیا. اچھا پھر میں نے سمجھا ٹھیک. میں نے پھر کہا کیا حضور کے اپنے والد کا گھر نہیں تھا؟ میں کچھ دینا چاہتا ہوں اگر آپ گھبرا نہیں. وہ کہتے تھا. میں نے کہا دادا کا گھر؟ کہتے تھا. اور تائے چچے جو تھے؟ کہتے سب کے تھے. تو میں نے کہا پھر کیا وجہ؟ ولادت علی سننی تو میرے ساتھ ہو جانا کہ علی کی بیت اللہ میں آمد کی وجہ صرف علی کا مقدر نہیں ہے، یہاں یہ ابو طالب کا بھی کمال ہے. توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگے وجہ اس کتاب میں لکھی. میں نے کہا کس کتاب میں؟ کہتے القریش. توجہ ہے دیکھیں. میں نے کہا کیا؟ کہتے بی بی آمنہ نے کہا کہ جو میرے شکم میں نور ہے اس نور کے دشمن ہیں یہود و نصارہ. تو میں چاہتی ہوں یہ میرا نور ایسے گھر میں ظہور فرمائے کہ جس گھر میں نہ اندر خطرہ ہو. تو نہیں لے رہا، بات نہیں رہا. بڑی مہربانی. میں کچھ دینا چاہتا ہوں. نہ اندر خطرہ ہو نہ باہر خطرہ ہو، یعنی اندر کوئی مستور ایسی نہ ہو جس میں ذرا سا بھی نفاق ہو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جس میں ذرا سی بھی اس کی عداوت یا دشمنی ہو. اور گھر کا مالک ایسا ہو کہ جس کو اس نور سے محبت ہو، عداوت نہ ہو. تو میں ایسا گھر چاہتی ہوں. توجہ میری طرف رہے. ملک صاحب مہربانی تشریف رکھیں اور اب میری طرف توجہ فرمائیں. آپ لیٹ آئیں، جتنا آپ لیٹ آئیں اتنا میں نے زیادہ پڑھنا. ہاں، اور آپ بات میری سن رہی ہیں. آپ میں کچھ دے رہا ہوں. ایک جوشیلی صلوات دیا کرے محمد والے. گھبرا تو نہیں گئے؟ تو کہا ایسا گھر چاہیے. کس نے؟ بی بی آمنہ نے. تو جناب عبد المطلب نے. کون عبد المطلب؟ حضور کے دادا، رئیس مکہ، سید العرب. توجہ ہے. جس کے بچوں کے نام لوگ تلواروں پہ لکھاتے ہیں. اس ابو عبد المطلب نے کہا اپنی بہو سے، میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھیں، کہ میری بیٹی، جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں شریف لوگوں کی، آپ بتائیں کہ اس پورے مکہ میں آپ کو کس گھر میں اطمینان ہے؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو جائیں تو کیا اللہ کا گھر بھی تھا یا نہیں؟ تو جو کہتا ہے اللہ برکتوں والا ہے تو اللہ برکتوں والے کا گھر بھی موجود تھا نا. تو بی بی آپ کو کہاں اطمینان ہے؟ مجھے عظمت سیدہ بی بی آمنہ کی قسم، اس بی بی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، فوراً کہا ایسے گھر میں جہاں میرے پاس فاطمہ بنت اسد ہو اس گھر کا مالک ابو طالب. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ گھر کا مالک ابو طالب ہو. فرنٹ سیٹ پہ جو بندے چپ بیٹھے یا تو سیٹیں بدل لیں یا کوئی پرابلم ہے تو اشارہ کر دیں. چونکہ میں لندن حسینی مشن میں اشرا پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ بیٹھا بھی فرنٹ پہ، میں اک تھک کے ہلا کے وہ نہیں بولا. تو جب محرم ختم ہوا نا نبی صاحب تو وہ پریزیڈنٹ سید مسعود رضوی کہتے قبلہ یہ تو بیچارہ گونگا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ گونگا اتنا قریب کیوں بٹھاتے ہیں؟ مگر جس علی کا یہ ذکر ہے
اس کا یہ معجزہ ہے کہ اس پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ حیدری۔ تو پھر میری سمجھ میں آیا کہ علی کا بیت اللہ میں تشریف لانا اس کی وجہ ہے چونکہ اللہ ہے عادل، اور عادل اللہ نے کہا کہ میرا قانون ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اے ابو طالب، میرا محبوب پیدا ہوا تیرے گھر میں، تیرا علی پیدا ہوگا میرے۔ ہاتھ بلند، جشن ہے جشن ہے۔ نہیں، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، علی بولو، علی بولو۔ ہمیں فرمایا اس کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ورنہ یہ پہلے بیٹے ہوتے تو میں مان جاتا کہ اس نے اتفاق ہو گیا۔ پہلے 3 بیٹوں کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، توجہ ہے نہ طالب کی ولادت کے وقت بیت اللہ کی طرف گئی، نہ عقیل کے وقت گئی، نہ جعفر، توجہ ہے یا نہ جعفر کے وقت گئی۔ کیا وجہ ہے کہ علی کی ولادت کے وقت بی بی نے بیت الشرف کو، توجہ ہے بیت الشرف سے نکلی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی، توجہ ہے، جب آفتاب عالم ماتاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا اور عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا، جنت شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی، کوثر تسنیم سے زمین کی آپاشی کی، طوبہ کے سرے سے روش کو آراستہ کیا گیا، امبر عوش کے سنگریزوں سے فرد چنا گیا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے اور کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے۔ ادھر چاند اپنی زوتابیوں سے 4 چاند لگا رہا تھا کہ ایک خاتون معظمہ ابو طالب کے بیت و شرف سے نکل خرامہ 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 چلتی ہوئی کعبے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر عروس شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی، ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی۔ مہربانی بہت مہربانی سے مہربانی مولا سلام بولے سارے حال زبان پہ حیدر حیدر ہو جا، حیدر 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 حیدر۔ حیدری یا علی یا علی مولا سلامت۔ سارے جواب دینا پچھلے بھی۔ مشکلم بکشاولی شاہ نجف علی پکیزہ نسب علی اللہ کے دین کی سج دج علی انبیاء کی لج علی گناہگاروں کے گج علی اللہ کی بڑی عدالت کے اعلیٰ ترین جج علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ علی سے محبت کرو، محبت سے بیٹھو، خوش ہو گئے بیٹھو، خوشی کرو علی، خوشی کرو۔ دیوار پہ ہاتھ رکھا، توجہ چاہتا ہوں، در کی طرف گئی نہیں، کہا تالا تھا اس لیے نہیں، تالا تھا جس کی دعا سے، جس کے شکم میں اسم اعظم ہو، جس کی دعا سے دیواریں پھٹ جائیں، اس کے اشارے سے تالا نہ ٹوٹ جاتا۔ توجہ ہے نا، بڑی مہربانی۔ مسئلہ تالے کا نہیں تھا، در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف گئی اس لیے چونکہ عالمہ غیر معلمہ تھی، جانتی تھی کہ شہر علم کا در آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا کر۔ فرمایا آپ نے مہربان یا علی یا علی یا علی یا علی مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ دیوار پہ ہاتھ رکھا، سنو ابو طالب کی زوجہ کا عقیدہ، ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟
سنو علی کی اماں کا عقیدہ، کسی کی اماں کی جرت نہیں، کسی کی اماں دے خلاف بیت اللہ کی دیوار پہ نہیں، اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ نہیں، یہ علی کی سچی ماں ہے۔ بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اللہم انی مومنتم بک وجاکا من عندکا کل کتب و رسل۔ اے میرا اللہ، میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں، لائی نہیں، لاتا وہ ہے جو پہلے بے ایمان ہو۔ سر اٹھا میں کچھ دے رہا ہوں، سونا نہیں آپ نے قبلہ۔ جی جی جی، یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لائی ہوں، نہیں، کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں۔ انی مومنتم بک، کہ میں اے اللہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ وَجَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ كُلُّ كُتُبٍ وَرُسُلٍ، اور ان تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئے۔ ہے نا، بی بی نے سمجھا دیا نا کہ ایمان اس چیز پہ رکھتے ہیں ہم جو اللہ کی طرف سے آئے۔ توجہ چاہتا، وہ تیری طرف سے آئے، ایمان رکھتی ہوں تمام کتابوں پر، تمام رسولوں کا۔ اب سر اٹھانا جشن شروع ہے۔ آگے بی بی فرماتی وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اس کے حق کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے۔ بڑی مہربانی، سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، گھبرا تو نہیں رہے؟ بی بی نے لفظ مولود کہہ کے، یہ جو تم آپس میں الجھتے ہو نا، کوئی کہتا ہے ولادت نہ کہو ظہور کہو، توجہ ہے؟ کوئی کہتا ہے بھائی بی بی نے بتا دیا۔ بسم اللہ صحیح، بسم اللہ صحیح، یہ نوید ہیں، مگر یہ نوید آپ کو عید سنائیں گے تب جب میں ممبر چھوڑوں۔ اتنی دیر تک بھلے نوید ہیں مگر آرام سے بیٹھے۔ توجہ ہے نا؟ بسم اللہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں ادھر یہ آجی صحیح، مولا سلامتی اندر۔ وَجَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ كُلُّ كُتُبٍ وَرُسُلٍ، حوالے دیے، واسطے دیے، مگر واسطہ دیا کس کا؟ مشکل کے لیے کیا کہا؟ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں تیری امانت ہے۔ وَيُكَلِّمُنِي فِي وَحْدَتِي، اور جو تنہائی میں میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ مہربانی یار، مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ وَيُكَلِّمُنِي فِي وَحْدَتِي، جو تنہائی میں میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ وَيُونِسُنِي فِي وَحْشَتِي، اور پریشانی میں میرا غم گزار ہوتا۔ تجھے اس مولود کا واسطہ۔ یہ پڑھے لکھے ذاکرے میرے بھائی تشریف لے آئے، جن کی یہ ہے نا نشانی عاشق نبی۔ ہمارے گاؤں میں بہت تعداد میں مرد اور عورتیں بیٹھتے ہیں، اور وہاں ایک طرف اور طرف وہ سادات بیچارے کہیں بی بی چپ کرو چپ کرو، وہ نہ چپ کرو۔ اور عاشق سے نبی اللہ درجات بلند فرماتے ہیں شاہ جی تسی کچھ نہ کہو، انہاں نو گلاں کرنے دے ہو، اور وہ دس میں دینا تہاں کانا نہ رکھو، یہ جڑیاں گلاں کر دینو میں دس دے۔ انہاں نے کہا چپ کرو نہیں کی دس دے، اور کہ جتھے بھی 5-6 کٹھیاں بہ جان ایک ہی کام، اپنے پیکیاں دیاں تعریفاں، سوریاں دے گلے، سورے باویں عرش دے وسدے ہونے پھر بھی گلے، پیکے باویں الو دے پٹھے ہونے پھر بھی تعریفاں۔ میں وہاں موجود تھا۔ ہائے داری خوش ہو گئے، جشن ہے نا، خوش ہو گئے نا، بزرگوں کی بات پہ خوش کیوں نہ ہوں؟ خدا کی قسم انہوں نے سمندر کو کوزے میں ایسا بند کیا، پھر بیچاری جب تک وہ پڑھتے رہے سہمی رہی، توجہ ہی جانے، پھر نہیں بولی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مولود کا واسطہ دیا بی بی نے کہ تجھے مولود کا واسطہ۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہونے والا ہو؟ نہیں، جو پیدا ہونے والا ہو اسے جنین کہتے ہیں۔ جس کو دنیا کی ہوا نہ لگی ہو اسے کہتے ہیں جنین۔
یعنی ابھی شکم مادر میں ہو، بہر کا نہ وہ کچھ جانتا ہو، نہ اس نے دیکھا ہو، نہ اسے کسی نے دیکھا، اسے کہتے ہیں جنین۔ اور جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ولد، اور جو پیدا ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں مولود۔ تو بی بی کہہ رہی ہے تجھے اس مولود کا واسطہ، ہائے 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 ہائے۔ تو بی بی کائنات کو سمجھا رہی ہے کہ میرا بچہ آج پیدا ہونے نہیں آ رہا، آج اللہ کے گھر میں دور فرمانے آ رہا۔ ہاتھ اٹھا کے جسے سمجھ حیدری، مولا سلامت، مولا سلامت۔ تجھے اس کا واسطہ جو تنہائی میں میرے ساتھ کلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے تنہائی میں۔ بھائی نوید عاشق، میں نے لندن میں یہ جملہ پڑھ دیا کہ بی بی مریم کو یہ کہہ کے ہٹایا گیا کہ ہٹ جا مریم، آپ بھی ہم سب پڑھتے ہیں کہ ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، مریم ہٹ جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ اور علی کی ماں کو بلایا گیا، تو ایک جوزف نامی 7 زبانوں کا ماہر، پاکستان بہت آنا جانا، تو اس نے میرے ساتھ ٹائم لے کے مختصر ملاقات کی۔ اس نے کہا اچھا پڑھا آپ نے اشرا، مگر آپ نے ایک اپنی تقریر میں ہمیں وکٹم کیا، ہمیں آپ نے نشانہ بنایا، ہمیں دکھ ہوا۔ میں نے کہا کیا؟ ہم تو اس ممبر پہ کسی کو وکٹم نہیں بناتے۔ کیا ہوا؟ کہتے آپ نے کہا کہ مریم کو ہٹایا گیا، علی کی ماں کو بلایا گیا۔ کیا علی کی ماں مریم سے افضل ہے؟ مریم کے نام پہ سورت ہے قرآن میں، توجہ ہے؟ مریم تمہارے قرآن کے نزدیک بطول ہے، کیا علی کی ماں افضل ہے؟ میں نے کہا کہ مریم کی بات نہ کہا، توجہ ہے نا؟ بڑی مہربانی، ایک مریم کی بات نہ کہا، مگر یہ تو تمہاری، میں نے کہا کتابوں میں لکھا ہٹایا گیا، علی کی ماں کو بلایا گیا۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ مریم کی فضیلت نہیں، اس کی وجہ تم عیسائی ہو۔ گھبرا گئے نا آپ بھی؟ وہ بیچارہ کہتا ہم کیسے؟ میں نے کہا اللہ جانتا تھا تمہارے ارادوں کو، کہ عیسیٰ کا جس قوم سے واسطہ پڑھنا ہے اگر میرے گھر میں پیدا ہو گیا تو انہوں نے کہنا ابن اللہ، تو یہ دلیل بنا لیں گے۔ بڑی مہربانی کہ جس کے گھر میں بچہ بولو نا پیدا ہو اسی کا ہوتا ہے۔ تو مریم کو ہٹا کے اس دلیل کو روکا، تو کہتا علی کی ماں کو کیوں بلایا گیا؟ میں نے کہا وہ ہماری وجہ ہے۔ اور سارے اٹھا، میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ کہتا وہ کیسے؟ حیدری جی کے بلا، میں نے کہا اللہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا تھا کہ یہ علی کو ماننے والی قوم بے شک میرے گھر میں آئے گا، اگر علی کہے گا میں ولی اللہ ہوں، یہ کبھی ابن اللہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ۔ حیدری سارے اٹھا، سارے اٹھا، مہربانی، بڑی مہربانی۔ مولا آپ کو نظیم سلامت رہے، میرے بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ نوید صاحب سمجھ گئے؟ مولا آپ کو سمجھ گئی میری بات؟ سمجھ گئی سرکار؟ چپ سرکار سمجھ گئی؟ اچھا، تو اب میں نے کہا دوسری دلیل سنو۔ عیسیٰ کو اس لیے عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا اور علی کی ماں کو بلانے کی لازم تھا، کیوں؟ کہ عیسیٰ بے شک نبی ہیں، مگر کہیں نہیں لکھا کہ صرف عیسیٰ عیسیٰ کہو تو عبادت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ وہ معلم عبادت ہے، سراپا عبادت نہیں۔ کہیں نہیں لکھا کہ عیسیٰ کو دیکھو تو عبادت، نہیں لکھا نا۔ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں نہ ہمارے قرآن میں، تو جو یہ آ رہا ہے یہ ہے سراپا عبادت۔ توجہ ہے؟ جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا ذکر بھی عبادت، جس کی محبت بھی عبادت، وہ عبادت خانے میں لائے تو نہ آئے۔ سلامت مولا سلامت۔ لی ابن ابی طالب مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جیے یہی حق ہے جشن سننے کا، میں خوش ہوں، جشن ہو گیا۔ واسطہ دیا اور دیوار کعبہ حیدر کرار کی اماں کا ہاتھ جب اس پہ آیا
اور ادھر واسطہ علی کا مولود کا دیا، وہ تھر تھر کانپنے لگی اور کانپتی ہوئی دیوار پھٹنے لگی۔ اب انصاف سے بتانا، میں نہیں کہتا کہ حب علی میں غرق ہو کر وہ بات بھی کرو جو دلیل نہ ہو، نہیں وہ بات کرو جو حجت ہو۔ پوری کائنات میں اس بی بی کے سوا کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ خدا نہ کرے ہم ادھر جشن پڑھ رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، ادھر کوئی دیوار کانپنے لگے، توجہ چاہتا ہوں، اور پھر پھٹنے لگے، آپ سے پہلے میں اور نوید نکل جائیں گے، توجہ ہے جن؟ اور اگر میری ماں بیٹیاں بہنیں ہوں گی تو کہیں گے نکلو دیوار پھٹنے والی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب دیوار کانپ رہی ہو، پھٹ رہی ہو، دور ہو جاؤ، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بیدار ہو جانا، دور ہو جاؤ، کہیں پھٹ کے گر نہ جائے۔ مگر یہ ہے حیدر کی جمع، چیلنج ہے اکبر ساکی کا، کائنات کی کسی کتاب میں اشارہ بھی نہیں ملتا کہ بی بی ہٹی ہو یا رکی ہو یا گھبرائی ہو، بلکہ آگے بڑھی، چونکہ جانتی تھی جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ماں کی ہر ادا کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آج میرا قدم پیچھے ہٹا، بولو سارے حیدر 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 حیدر، مولا سارے مل کے ہاتھ دونوں اٹھا کے جشن ہے بابا علی حیدر، مولا سلام، مولا سلام، علی 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 جی ہو سلامت حیدری اس کلم بکشا علی، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ پھٹ کی دیوار، حیدر کرار کی ماں اطمینان کے ساتھ اندر چلے گئے، دیوار پھر بند ہو گئی۔ مولا تشریف لیا، 3 دن جنت سے خوراک آ رہی ہے، توجہ ہے؟ مریم کو کہا وہ خوش کھجوروں کو ہلانا، خرمے تازہ گریں گے، توجہ ہے؟ علی کی ماں کو کہا تمہیں زحمت کی ضرورت نہیں، توجہ ہے نا؟ ہاں تو جوانان جنت کے سرداروں کے باپ کی ماں ہے، توجہ ہے نا؟ ہاں تیرے لیے خوراک جو ہے وہ آتی رہے گی، جنت سے آتی رہے گی۔ 3 دن پورے بی بی نے قیام کیا۔ اب یہ عام بھائی نوید عاشق جی آپ کو جملہ، یہ بی بی عام بی بی تو ہے نہیں کہ اگر گھر میں رہے تو کوئی نہ پوچھے، گھر سے کے نکل کر میدان میں چلی جائے، توجہ ہے؟ یا وہ پاتیاں بنانے چلی جائے، توجہ ہے؟ یا کپا جو ہے وہ بننے چلی جائے۔ پاپا یہ ہے فاطمہ بنت اسد، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بنی ہاشم کی وہ بی بی ہے کہ پورے عرب کی مستورات کی یہ مشکل کشا تھی، توجہ چاہتا، بڑی مہربانی، میں جملہ دے رہا ہوں، میں جس کو روٹی چاہیے ہوتی روٹی دیتی۔ علی نے ایسے نہیں کہا کہ روٹی ہے دسترخوان میں وہ دے دو، اونٹ پہ اونٹ دے دو، یہ ماں کی گود کی تربیت ہے۔ روٹی اتنی زیادہ حکم دیتی ہے اپنے کنیزوں کو کہ بناؤ کہ بچ جائیں، کوئی ہٹ کے نہ جائے، جسے کپڑا چاہے کپڑا دیتی، پیسے چاہیے پیسے دیتی۔ اب عورتیں آتی ہیں، فاطمہ بنت اسد کہاں ہیں؟ حضرت ابو طالب کہتے بیت اللہ کی طرف گئی تھی، کاظمی صاحب قبلہ۔ اچھا 3 دن جب ہو گئے تو پورے مکے میں ہلچل ہو گئی، وہ بیچاری عورتیں جن کی وہ مشکل کشا تھیں، ہر کوئی مضطرب اور پریشان، مطمئن ہے تو دو، یا محمد یا ابو طالب۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رہے۔ 3 دن پورے گزرنے کے بعد جناب عمران، اللہ اکبر،
انہیں نشان قدموں پہ قدم رکھتے چلے، ایسے زوجہ کے قدموں پہ قدم رکھے جیسے مباہلہ میں جاتے ہوئے علی نے فاطمہ کے قدموں پہ قدم رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں وہ بھی فاطمہ، یہ بھی فاطمہ۔ فاطمہ ہوتی وہ ہے کہ جو کردار کی اس بلندی پہ ہو کہ جس کے نشان قدم پہ شور بھی فخر پہ قدم رکھے، فخر سے قدم رکھے، وہاں پہنچ تشریف لے گئے۔ اچھا بڑھ لمبی بات ہے، لوگوں نے تالا کھولنے کے ابو طالب سے کہا چابی دو، کہا لے آؤ۔ 3 دن پورے چابیاں لگاتے رہے، تالا نہیں کھلتا۔ پھر یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی مسئلہ حسن اتفاق نہیں، یہ کوئی امر ہے، اللہ کا امر ہے، ورنہ چابیاں وہی ہیں، تالا وہی ہے۔ لوہاروں کو کہا توڑ دو، وہ بیچارے توڑنے آتے اپنا سر پھوڑ کے چلے جاتے، ٹوٹا۔ جناب عمران آئے، تالا کھل گیا، 7 ختمی مرتبت ہیں، توجہ ہے، دونوں ہیں۔ حضور نے بڑھ کر کہا چچی اماں مبارک ہو، توجہ چاہتا ہوں، بڑی مہربانی، چچی اماں مبارک ہو۔ میں گفتگو کے دامن سمیٹ رہا ہوں، ورنہ یہ پھیلے تو سمندر بن جائے، اور ایسا سمندر بن جائے کہ میں بھی نہیں آتا رہوں، نوید بھی پتہ ہی نہ چلے۔ یہ علی کے فضائل ہیں نا، علی کے فضائل ہیں، میں خطابت نہیں کر رہا، پیغمبر نے فرمایا ہے نا، یہ علی کے فضائل ہیں، کون احاطہ کر سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، چچی اماں مبارک ہو۔ بی بی نے دھیمی آواز میں کہا بیٹے خیر مبارک ہو۔ جی حضور نے کہا چچی اماں اللہ کا ولی آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، اور آپ نے مبارک کا جواب پرتپاک انداز میں نہیں دیا، اتنی خاموشی۔ تو بی بی فرماتی ہاں بیٹے آپ بھی تو میری گود میں آئے ہیں نا، میں اس سے پہلے 3 بچوں کی مانگ، بس وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس میں زندہ رہنے والے بچوں کے آثار نہیں ہیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ اس لیے ذرا سوچ میں پڑھ رہی ہوں کہ کیا ہے، میں نے پوری کوشش کی، 3 دن ہے، 1 دن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بولا، رویا نہیں، اچھا آنکھیں نہیں کھولی، بہت میں قریب آ رہا ہوں، اور چچی اماں کہتے دودھ نہیں پیا، 3 دن ہے، مگر ایک میری سمجھ میں نہیں آتی بیٹے محمد کہ 3 دنوں میں دودھ بھی نہیں پیا، کچھ نہیں کھایا پیا، مگر گروتھ خوب ہو رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ہڈ کاٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، توجہ ہے، وہ ہے بات جس کی وجہ سے کچھ اطمینان ہے کہ خیر ہے، ورنہ 3 دن میں بچہ مرجھا جاتا ہے۔ کہا مرجھایا نہیں، کہا اچھا چلو چچی اماں دیکھتے ہیں۔ ادھر رسالت نے ہاتھ بڑھائے، علی ہومک کا رحلِ رسالت پہ آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، ناطق قرآن رحلِ رسالت پہ آؤ۔ ادھر علی آنکھیں کھولو میرے بھائی، آنکھیں کھولو۔ علی کی آنکھیں کلی کی طرح کھلنے لگی۔ کہا لو چچی اماں کلی کھلتی نہیں جب تک اس پہ آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں۔ کھول گئی آنکھیں، مگر جہاں ایک جملہ ہے جس کا ہو اس کے نام سے پڑھو، علامہ زرسن زیدی کا نوید پڑھ۔ کہاں پھر ایسا خطیب پیدا ہوگا دنیا میں؟ خطیب آل محمد۔ علی صاحب وہ کہتے ہیں، لوگ شیعوں کو کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کے فضائل نہیں پڑھتے، علی کے زیادہ پڑھتے ہیں، علی کو بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو سنو، محمد اسے کہتے ہیں جسے دیکھتے ہی علی جیسے شیر کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ ان کی روح خوش ہوئی ہوگی نا یار، بولنا توجہ ہے یار، بڑی مہربانی ہے نا، مولا سلامت رکھے یار، یہی حق ہے نا، ان کی روح راضی ہوگی نا، ثواب بھی مل گیا ہوگا۔ مجھے آپ کی خوشی چاہیے تھی، آپ خوش ہو گئے، جس کا جملہ ہو اس کے نام سے پڑھو ثواب ملتا ہے۔ کہا محمد و سستی کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھتے ہی علی جیسے شیر کی آنکھیں کھل جائیں۔ توجہ چاہ، آنکھیں کھل گئی۔ اچھا چچی اماں اور کہا اور یہ ہے کہ دودھ نہیں پیا۔
کہا علی دودھ کیوں نہیں پیا؟ مولا فرماتے ہیں آقا یہ فرماؤ کہ میں گواہ آپ کا بن کے آیا ہوں یا اماں کا؟ میری گواہی کی ضرورت آپ کو ہے یا میری اماں کو ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے وہ تو مجھے ہے، تو فرمایا پھر گواہ کا خرچہ بھاڑا اماں کے ذمہ نہیں ہوتا، مدعی کے ذمہ ہوتا۔ بڑی مہربانی۔ سرکار نے فرمایا اچھا علی دہنے اقدس کو کھول۔ علی نے دہنے اقدس کو کھولا، اللہ کے نبی نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان علی کے منہ میں رکھ دی۔ علی نے چوسنی شروع کی۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں چھوڑو۔ علی نے اشاروں سے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے، ابھی ٹھہرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ زبان رسالت علی چوس، ادھر کنکھیوں سے ماں کو دیکھا، ماں گواہ ہے ماں، آج اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے زبان دے دی ہے، اور شریف زبان دے کے بکرا نہیں کرتے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہو یا سلامت۔ بہت خوبصورت سنا جشن، بہت لطیف اور بریک جملہ ہے۔ سانو ایویں نہ مرواؤ، کچھ آپ پہ سمجھ جایا کرو۔ توجہ ہے؟ میں نے جملہ کہنا ہے، چونکہ ہے میں نے کہنا ہے۔ علی روئے کیوں نہیں؟ علی نے مسکرانا شروع کیا۔ میں پوچھتا ہوں روئے کیوں نہیں؟ آپ ہنستے ہیں۔ کہا ماں ہے نا، میں تھا تنہائی کے عالم میں اپنی ماں کا ساتھی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رہے۔ تنہائی کے عالم میں میں سنجھے گھر میں تھا اپنی ماں کا ساتھی، اور باقی تو سارے بت تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں تھا اپنی ماں کا ساتھی، تو بلا ساتھی ہو کر، توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی بڑی بات سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا آپ؟ ساتھی ہو کر رونا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ کہا ٹھیک، اچھا بھائی گفتگو تمام ہونے کو ہے۔ آواز قدرت آئی، من لدن کا سلطان النصیرہ کو لینے آگے ہو، لے جاؤ، مگر لینے سے پہلے بتاؤ۔ دیکھو یہ جو نوید عاشق ہیں یہ پنجاب میں بھی بہت پڑھتے ہیں، اور یہ خود مہاجن ہیں۔ یہ مہاجنوں اور پنجابیوں سب کی رسم و رواج سے واقف ہے۔ اردو سے بچہ دو گھروں میں پیدا ہوتا ہے، یا ننیال کے پاس یا ددیال کے پاس۔ ہم جو راوی کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ددیال میں پیدا ہو، یعنی بچی جہاں جن کو دی ہے نا وہاں بچہ اپنے باپ کے گھر، دادا کے گھر پیدا ہو، خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مہاجر لوگ ہیں انڈیا سے آئے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم پہلا بچہ تو اپنے ننیال پہ پیدا ہو۔ توجہ ہے نا؟ اچھا بھلے جہاں بھی پیدا ہو، اگر ننیال پہ پیدا ہو، اگر آپ گھبرا نہیں رہے تو آنٹییں خالائیں جو ہیں نا، ماسییں خالائیں قریب ہوتی ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے خوبصورت تو کہتی ہیں سبحان اللہ، سارا نانکوں پہ چلا گیا۔ یہ دیکھی آنکھیں موٹی نانے جیسی، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو پتلی انگلیاں ہیں یہ ماموں جیسی ہیں، یہ ناک سیدھی جو ہے، توجہ ہے، یہ بڑے ماموں جیسی، یعنی سارا کھینچ کے لے جاتی ہیں اپنی طرف۔ اگر ددیال پہ پیدا ہو تو وہاں ہوتی ہیں پھوپھیاں، توجہ ہے۔ اچھا اگر خوبصورت پیدا ہو، اچھل اچھل کے کہیں گی الحمدللہ سادہ سی سادے تھی گیا ہے۔ توجہ ہے، توجہ، مہربانی، بڑی مہربانی، سادہ سی سادے تھی گیا ہے۔ سر دادے جیسا، ناک جو ہے تایا جیسا، یہ کلائیں چچا جیسی ہیں، یہ انگلیاں لمبی لمبی، دوسرے سارا ہم پہ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اب جہاں کیا ہے، یہ واحد بچہ ہے جو نہ ددیال کے گھر پیدا ہوا، سر اٹھا میں جشن ختم کر رہا ہوں، نہ ننیال کے گھر پیدا ہوا، یہ پیدا ایسے گھر میں ہو گیا کہ جس کا دعویٰ ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھر ایسے میں آ گیا۔ اب آواز قدرت آئی، میرا محبوب ذرا میرے گھر میں آنے والے من لدن کا سلطان النصیرہ کے مجھے نقش و نگار بتا، تجھ سے بڑا صادق کوئی نہیں، ذرا سچ سچ بتا، یہ کس پہ گیا ہے؟ توجہ ہے، کس جیسا ہے؟ دیکھو چہرہ، دیکھو چہرہ، دیکھ کے کہا
پالنے والے تیری کبریائی کی قسم چہرہ وجہ اللہ ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. سارے بولو، سارے مل کے حیدر 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 حیدر. مولا سلام. چہرہ حاجی صاحب وجہ اللہ ہے. اچھا کہا محبوب ذرا آنکھیں دیکھو. جب آنکھوں پہ نگاہ کی کہا پالنے والے آنکھیں عین اللہ ہیں. توجہ ہے. کہا ذرا آگے بڑھو کان دیکھو کہا حسن اللہ ہے. کہا ذرا ملت ان کا سلطان النصیرہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور بتاؤ ہاتھ کیسے ہیں. پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا علی نے مضبوطی سے پکڑ لی. توجہ ہے یا نہیں؟ اتنا مضبوطی سے رسالت کا ہاتھ علی نے پکڑا. خدا کی قسم پیغمبر بول اٹھے پالنے والے ہاتھ ید اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے. آواز قدرت لے جا فخر سے یہی ولی اللہ ہے، یہی خلیفۃ اللہ ہے، یہی مشیت اللہ ہے، یہی ارادت اللہ ہے. جواب دینا سب جواب دینا. ساتھ دل والا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. مولا سلامت رکھ، مولا سلام. بس گفتگو تمام. آخری جملہ فضائل. جب یہ سب کچھ پیغمبر نے دیکھا تو کہا دعائیں ہم نے مانگی تھی. توجہ ہے. اور دعائیں ہم نے مانگی. عرفان صاحب میری توجہ فرمائیں. نبی صاحب دے رہا ہوں ممبر آپ. کہا دعائیں ہم نے مانگی تھی اور دے کے سارا پھر لے گیا. توجہ ہے. کہا گھبراتے کیوں؟ حکم ہوا. کہا جلدی جلدی کہہ دو گے لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، عضو کا عضو یا علی، محب کا محبی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت یا علی، تیرا خون میرا خون یا علی، تیرا جسم میرا جسم یا علی، تیرا دوست میرا دوست یا علی، تیرا دشمن میرا دشمن یا علی. علی پھولے ناصم آئے انگڑائی لے کے اٹھ کے بیٹھ کے کہتے اب مجھے پرواہ نہیں. جتنی کوئی دشمنی کرے یہ سوچ کے کرے کہ جو بھی علی کا دشمن ہوگا وہ یا خدا کا دشمن ہے یا مصطفیٰ کا دشمن ہے. تو جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے وہ مشرک ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہوتا ہے. بس میرے بھائی کو وقت دوں. اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، کعبہ ہے صدف جس کا وہ گوہر ہے علی. جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اللہ، ارے اس بی بی کا شوہر ہے علی. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبا ہو کے نعرہ حیدری. قل یا علی، قل یا علی، قل یا علی.